معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج بہت ہی اہم ویڈیوز لے کر کے آپ کے سامنے روبرو ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اسلام اور مذہب اسلام کے اوپر ایک کالا دھبا لگانے کی جو کوشش کیا گیا ہے، اس کوشش کو میں ازالے کرنے کے لیے اور اس کی ناپاک کوشش کو تردید کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ آئیے میں تیزی کے ساتھ اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کا آپ کو اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور نوٹیفیکیشن آپ آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں 31 اکتوبر کو، یعنی کہ گزشتہ رات کو جو فیسٹیول منائی گئی ہے ہالوین کے نام سے، یہ فیسٹیول آخر ہے کیسا، اور اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے یا نہیں، اور اسلام اس کے منانے والوں کو کیا کہتی ہے، ذرا اس کی طرف ہم نظر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں اس ویڈیو سب کو میں تھوڑا سا ایک جھلک میں دکھا دیتا ہوں، تاکہ اس پر بات کرنے میں جو ہے نا مزید اور بھی لطف آئے، اور آپ کو مزید سمجھ میں آئے کہ بات کن چیزوں پر کی جا رہی ہے۔ آئیے پہلے اس ویڈیوز کو میں پہلے دکھاتا ہوں، آپ ویڈیو کو پہلے دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، اور اس طرح کے کئی ویڈیوز ہمارے پاس آئے ہیں جو میں آپ کو کیسے دکھاؤں۔ انشاءاللہ میں لاسٹ میں جو ہے نا کچھ جھلکیاں میں آپ کو ڈال دوں گا، تاکہ آپ دیکھ کر کے سمجھ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تہوار ہے کیا، اور ہالوین کہتے کس کو ہے؟ تو ہم نے ڈکشنری کو جب ہم نے کھولا تو ڈکشنری کے اوپر ہم نے اس کے معنی اور جو تراجم جو ہم نے پایا، اس کی میننگ جو ہم نے پایا، وہ میننگ کیا ہے کہ ہالوین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 31 اکتوبر کی شام کو مسیحی برادری کے لوگ اپنی حلیے کو تبدیل کر کے جن، بھوت، بیتال اور جو بھی مطلب کہ بری جو شکلیں ہوتی ہیں، ان شکلوں کو بنا کر کے لوگوں کو چلتے راہ ڈرانا، اور بچے آپس میں اس کو مذاق کر کے لینا، مذاق کرنا، یہ ہے اس کا اصل معنی، جو ہالوین کے نام سے جو آپ فیسٹیول کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حلیے کو تبدیل کر کے مذاق اڑانے کو، مذاق بنانے کو، اس تہوار کو منایا گیا۔ اب اسلام میں کسی دوسرے کا مذاق بنانا اور بیجا اپنی عادت و اطوار سے ڈرا دینا، یہ بہت بڑی گناہ مانی جاتی ہے، چونکہ ہم کسی کے دل آزاری کا سبب نہیں بن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی انسان کے دل کو جوڑا ہے تو وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ یہ خبر لے کر کے صدیق اکبر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بابا میرے مصطفیٰ نے راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بتائے کہ جو دلوں کو جوڑ دے بے حساب جنت میں جائے۔ صدیق اکبر رونے لگے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی، اے میرے بابا جان، اس میں خوشی ہونے کی خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے کہا بیٹی تو نے سکے کی ایک پہلو کو دیکھا ہے، دوسرے پہلو کو تو نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا سکے کی دوسرے پہلو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کہ جو دل کو جو جوڑ دے وہ بے حساب جنت میں جائے گا، اور جو دل کو توڑ دے، جو کسی کے دل آزاری کر دے، وہ بھی تو بلا حساب جہنم میں جائے گا۔ میرے عزیز، تو آج یہ پچھلے گزشتہ رات سعودی جیسے مقدس مقامات، مقدس جگہ پر یہ اس طریقے کے تہوار جو ایک مسیحی برادری کے لوگ کرتے ہیں، اور اس کے منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ مسیحی برادریوں کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ 31 اکتوبر کی رات ان کے جو آباء و اجداد کی جو روحیں ہیں جو مر گئے ہیں، ان کی روحیں 31 اکتوبر کی رات کو جو ہے نا سب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ان کی حلیہ تبدیل کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس روحوں کو جو ہے نا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا یہ تمہاری ان حرکتوں سے روحیں خوش ہوں گی؟ میرے عزیز، کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ مقدس مقامات
پوری دنیا کی سب سے مقدس جو جگہ ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے اور مدینہ المنورہ ہے، اور وہ کہاں ہے؟ عرب شریف کے سرزمین پر، عرب شریف کے سرزمین پر۔ میرے مصطفیٰ نے ٹھیک ہی فرمایا تھا جب میرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ بخاری شریف پلٹ کر کے دیکھیں، میں اس حدیث کا جو ہے نا ہم ایک جھلک میں آپ کو اسکرین پر لگا بھی دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 7094 7094، آپ بخاری شریف کے اندر میں جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ ملک شام کے لیے برکت فرما، اے اللہ ملک یمن کے لیے برکت فرما۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے؟ تو آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ شام کے لیے برکت عطا فرما، یمن کے لیے برکت عطا فرما۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نجد کے لیے؟ پھر آپ خاموش رہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی یہی معاملات ہوتا ہے، تو تیسری مرتبہ صحابہ کے اصرار پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، میں ان جگہ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں جہاں پر شیطان کی سنگیں نکلا کریں گی، جہاں پر شیطان کی سنگیں نکلا کریں گی۔ ہماری امتی میں انتشار پیدا کرنے کا جو شخص ہوگا وہ شخص یہیں سے پیدا ہوگا، اور وہ جگہ کون سا ہے؟ وہ نجد ہے۔ اور آپ لوگ جو ہے نا سعودیہ کے میپ پر آپ سرچ کرو گے تو آپ سرچ کرتے کرتے ڈھونڈتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نجد نامی کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قریہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی بدبختی اور ان لوگوں کی حد دھرمی دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ دیکھا کہ نجد کے متعلق بے شمار میرے مصطفیٰ کی لان تان والی حدیثیں ہیں، تو اس نے کیا کہ نجد کے نام ہی کو چینج کر دیا اور اس کا نام ریاض رکھا۔ میرے مصطفیٰ اور صحابہ کا جب دور تھا تو مکہ اور مدینہ راجدھانی ہوا کرتی تھی، جب ان کم بختوں نے جب اس کے اوپر حکومت کرنا شروع کیا تو مکہ اور مدینہ راجدھانی بنانا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس ناپاک جیسے جہاں شیطان کی سنگیں نکلے گی اس نجد کو وہ اس نے اپنی اماجگاہ بنایا اور وہاں کے راجدھانی بنایا۔ میرے بھائیوں، تو جو کہا گیا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرن الشیطان، یعنی شیطان کی سنگیں نکلے گی، تو کیا ابلیس سنگیں لے کر کے آئے گا؟ نہیں، وہاں کے لوگ ہی شیطانی حرکات و سکنات کریں گے، وہاں کے لوگ ہی دین میں نئی نئی چیزیں لے کر کے آئیں گے جو شیطان کو خوش کرنے کا کام کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہالوین نام کی یہ تہوار، یہ آپ بتائیں کہ کیا سعودیہ عربیہ کے پرنس اور وہاں کی حکومت کو اس تہوار کو منانے کی اجازت دینی چاہیے تھی یا پرمیشن دینا چاہیے تھا؟ وہ مقدس جگہ، وہ مقدس مقامات جہاں آپ دیکھیں تو لوگ اپنی حلیے کو تبدیل کر کے لوگوں کو ڈرانے کا کام کر رہی ہے، غیروں کے تہوار کو منایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، لوگ ہنس رہے، کھیل رہے، جام پر جام اڑا رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہاں مکۃ المکرمہ کے جو کرنسی ہے اس کرنسی کے اوپر آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اور ان پیسوں کو ان شراب خانوں کے اوپر مطلب کہ خرچ کیا جاتا ہے، ان نچنیوں اور گویوں کے اوپر مطلب کہ اس کو اڑایا جاتا ہے۔ کیا خانہ کعبہ کی توہین نہیں ہوتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، توصیف الرحمان صاحب بڑے بھونکتے ہیں میلاد مصطفیٰ پر، حلق میں ہڈی اٹک گئی ہوئی ہے کیا آپ کی؟ اور پوچھتا ہوں میں اس معراج ربانی سے، اور پوچھتا ہوں اس مظفر مدنی سے جو زائرین خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ جو زیارت کرنے کے لیے جو پہنچتے ہیں مدینہ المنورہ، اس کو پکڑ کر کے شرک اور بدعت کی تعلیم دینے والے یہ لال رومال والے، کیا یہ مر گئے ہیں کیا؟ یا کسی چوہے کے بل میں گھس گئے ہیں کیا؟ اسے اب نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے باپ دادا، ان کے جو اجداد یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ لیکن جب میلاد مصطفیٰ کوئی سنی مناتا ہے، کوئی اہل سنت والجماعت کے لوگ مناتے ہیں، تو اس کو بدعت کے فتوے نظر آنے لگتے ہیں، قرآن و حدیث اس کو دکھائی دینے لگتی ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ کم بخت، کیا تمہاری ایمان اتنی مر چکی ہوئی ہے کہ تو نے عرب کی سرزمین پر رہ یہ مظفر مدنی یقیناً مانیے کہ یہ عرب ہی کے اندر میں ہوگا، لیکن یہ بدبخت کسی چوہے کے بل کے اندر میں گھسا ہوا ہے، لیکن یہ حالوین نامی کے اوپر ایک جملہ، ایک شبد نہیں بول سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جب حالوین تہوار کے اوپر جب یہ کچھ بولیں گے تو ان کے باپ جو ہے نا، ان کے دادا، یہ ریال دینا بند کر دیں گے اس کو۔ یہ وہاں کے چٹے بٹے ہیں،
وہاں کے تلوے چاٹ چاٹ کر کے یہ بڑے ہوئے ہیں اور وہاں کے تلوے چاٹ چاٹ کر کے آگے اپنے اہل و عیال کو اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو یہ پھر بھلا یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ قوم کی درد ہے جو اسلام کو مذاق بنانے کے لیے اور اسلام کی اوپر ایک دھبا لگانے کے لیے یہ تہوار کو جو سیلیبریٹ کیا گیا ہے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر, یہ جو ریاض کی سرزمین پر, عرب شریف کی سرزمین پر, یہ نہایت ہی گھٹیا پنی تھا اور یہ نہایت ہی افسوسناک ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ اس طریقے کا جو ہے نا حلیہ تبدیل کر کے شیطانی شکل بنا کر کے یہ لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جن باتوں کو جو کہا تھا کہ یہ نجد یہاں پر شیطان کی سنگھیں نکلے گی, وہ نکل کر کے اب ابھرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں اب ہم شیطان کی سنگھیں لے کر کے نمودار ہونے لگے ہیں, اب بچنا ہے تو بچ جاؤ. تو میرے بھائیوں ایسی فتنہ باز مولوی سے بھی یہ جو بکواس جو کرتے رہتے ہیں, اہل سنت پر انگلیاں جو اٹھاتے رہتے ہیں, ان کم بختوں سے بھی بچ کر کے رہنا ہے. اور یہ سعودی عربیہ جو طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر کر کے آج لوگوں کو جو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, در حقیقت یہ لوگ جو ہے نا اتنے بڑے گناہ عظیم کا مرتکب ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی ہم لوگوں کو محفوظ و معمون رکھے. میرے بھائیوں اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام اہل امت محمدیہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں یہ جو چیزیں ہیں, جو نئی چیزیں جو شیطانی چیزوں کا جو ایجاد کرتے ہیں, ان سے آپ بھی اس کا جو ہے نا رد کیجئے اور آپ بھی ان سے بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے. اور میلاد مصطفیٰ اس کے متعلق یہ لوگ فتوے پوچھتے ہیں, قرآن و حدیث کی دلیلیں پوچھتے ہیں, بے شمار دلیلیں ملتی ہے. اب اگر کوئی وہابی, کوئی دیوبندی, کوئی سلفی, کوئی اگر نجدی اگر آپ سے مل جائے تو ان کم بخت جو ہے نا یہ حالبین کے متعلق آپ ضرور سوال کیجئے گا, قرآن سے دکھاؤ اور اس کو حدیث سے دکھاؤ یا کسی ائمہ کے کتاب سے دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ تو غیر کا ایجاد کیا ہوا ہے جو اس رات کو جو ہے نا وہ ہنسی مذاق ٹھٹھے مارتے ہیں, شیطانی لباس پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو ان کاموں سے ہمیں بھی بچنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ اسلام کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب قبول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کو وہاں کے پرنس اور وہاں کے لوگوں کی گندی حرکت اور گندی عادت و اطوار لوگوں کے سامنے ابھر کر کے آئے اور لوگ پہچان سکے کہ اسلام کیا ہے. تو میرا عزیزان ملت اسلامیہ, میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.